راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج ایک ضروری اور اہم اور بہت ہی اہم بات پیش کرنے کی نیت ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وہ عمل آسان بھی کرے ہمارے لیے. یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں غلط ہیں، ہم بھی اسے غلط سمجھتے ہیں. مثلا سودی کاروبار ہیں، شراب کی خرید و فروخت کے ذریعے سے اپنی آمدنی کے راستوں کو حل کرنا، معاش کے مسئلے کو حل کرنا، اس کو ہم سب غلط سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں. چوری ہے، ڈکیتی ہے، دھوکے بازی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہر مسلمان ہی کیا غیر مسلم بھی غلط سمجھتے ہیں. اسلام نے تو اس کی تو یہ ساری چیزیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس کو ہم سب غلط سمجھتے ہیں اور غلط سمجھنا بھی چاہیے اور اس سے گریز اور پرہیز بھی کرنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کی نظر میں غلط ہیں. اس سے ہماری روزی اور ہمارے آمدنی اور ہمارے خرچ یہ سارا مشکوک بنتا ہے، لیکن اس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے وہ مال ہمارا مشکوک ہوتا ہے، اور مال جب مشکوک ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے حلال مال بھی اپنے اچھے ثمرات مرتب نہیں کرتا. اس غلط مال کے اثرات جو ہیں وہ حلال مال پر بھی پڑتے ہیں. پھر عبادتیں ہماری جاندار نہیں ہوتی، مقبول نہیں ہوتی، دعائیں ہماری مقبول نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہیں. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اعمال کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اعمال کی حفاظت ہوگی حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی. حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ہماری عبادتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بہت مختصر طور پر اور آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں.
مثلاً باپ ہر گھر میں باپ ہوتا ہے اور گھر کا سارا نظام جو ہے باپ کے ذمے ہوتا ہے. باپ کا ایک کاروبار ہوتا ہے. والد محترم مکان کی تعمیر شروع کرتے ہیں تو بچے بھی اس میں کچھ نہ کچھ تعاون کرتے ہیں. بچے بھی تعاون کرتے ہیں. بڑا بیٹا برسر روزگار ہے, کچھ تعاون کرتا ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ تعاون لینے اور تعاون دینے سے پہلے, تعاون باپ کا تعاون لینے سے پہلے, بچوں کا تعاون دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ گھر کی تعمیر میں جو ہاتھ بٹھا رہا ہوں یہ بطور قرض ہے یا میں اس گھر کے اندر بھاگیدار ہوں, حصے دار ہوں, یا یہ کہ میں باپ کا تعاون کر رہا ہوں. جب تک یہ تینوں چیزیں آپ طے نہیں کرتے اس کے بغیر باپ بیٹے سے لے رہا ہے, بیٹا باپ کو دے رہا ہے, تو آنے والے دنوں میں جھگڑے کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ باپ لے کر جھگڑے کی بنیاد رکھ رہا ہے اور بیٹا دے کر جھگڑے کی بنیاد رکھ رہا ہے. کہاں تک سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک بیٹا تو اس میں حصہ دیا, دوسرا چھوٹا بیٹا وہ دیا نہیں. باپ کا انتقال ہوا, آپ جھگڑے شروع ہو گئے. وہ کہتا میں 2 لاکھ روپے لگائے ہوں, گھر میرا ہے. ارے تم 2 لاکھ روپے جو لگائے تھے بات طے ہوئی تھی کیا تم اس کے اندر بھاگیدار ہو؟ تو بھاگیدار ہو تو کتنے حصے کے بھاگیدار ہو؟ یا تم نے باپ کا تعاون کیا تھا یا کہ بطور قرض دیا تھا؟ کچھ نہیں. وہ بڑا بھائی تو کہتا ہے میں اس کا گھر کا مالک ہوں, چھوٹا کہتا ہے باپ کا گھر ہے, برابر کا میں حقدار ہوں. یہ جھگڑے نمٹتے نہیں. جھگڑے نمٹے بغیر بڑا بھائی بھی رہتا ہے, چھوٹا بھائی بھی رہتا ہے, سب شرعی اعتبار سے ساری چیزیں غلط ہیں. رہنا بھی اس میں, اس کا فائدہ اٹھانا بھی, سب غلط ہے. یہی شکل و صورت کاروبار کی ہے. باپ کا کاروبار تھا, بڑا بھائی کاروبار میں شریک ہوا, کچھ طے نہیں ہوا. کیا آپ بیٹے سے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے تعاملوا کالاجانب و تعاشروا کالاخوان, زندگی گزارو باپ بیٹے کی طرح سے, بھائی بھائی کی طرح سے, لیکن جب معاملات ہو تو باپ بیٹا نہیں, بیٹا باپ نہیں, باپ بیٹا کچھ نہیں, بھائی بھائی کچھ نہیں. تم ہم اجنبی ہو, جیسے ہم اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایسے تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے. تم ہمارے کاروبار میں شریک ہوتے ہو تو تمہیں مہینہ ہم 5,000 روپے تنخواہ دیں گے. منظور ہے تو کرو باپ کے ساتھ. نہیں, باپ بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے 5,000 پیمنٹ کی ضرورت نہیں, ابا میں تمہارا ہاتھ بٹھانا چاہتا ہوں. ہاتھ بٹھانا تو ہاتھ ہی بٹھانا ہے, بعد میں حصے دار اور بھاگیدار. اور باپ کے انتقال کے بعد یہ نہیں کہنا کہ عمر کے 10 سال سے لے کر عمر کے 50 سال تک برابر میں محنت کرتے رہا ہوں, اس میں میرا حصہ زیادہ ہے. نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. تم نے تعاون کیا ہے, پہلے طے ہوا ہے. یا یہ کہ تم یہ طے کرو کہ میں آپ کے ساتھ کاروبار کروں گا, نفع میں آدھا میں رہوں گا, آدھا آپ رہیں گے, یا 1/4 میں لوں گا, 2/3 آپ لیں گے. یہ کاروبار باپ بیٹے کو کاروبار میں لے رہا ہے تو لینے سے پہلے طے کرنا چاہیے. بغیر طے کیے ہوئے باپ بیٹے کے ساتھ, بیٹا باپ کے ساتھ, بھائی بھائی کے ساتھ گھر کی تعمیر میں شریک ہوتا ہے. یہ ساری شکلیں وہ شکلیں ہیں کہ جس میں سب ہم الجھے ہوئے ہیں, سب کی کمائیاں مشکوک ہیں, سب کی کمائیاں مشکوک ہیں. بھائی بھائی نہیں ہے, باپ بیٹا نہیں ہے, معاملات اجنبی کی طرح سے کرو.
معاملات اجنبی کی طرح سے کرو. یقیناً بچوں کو لینا چاہیے لیکن طے ہونا چاہیے، ورنہ پھر آنے والے دیکھو باپ کے کاروبار ہے تو جیسا باپ کے کاروبار میں بڑے بھائی کا حصہ ہے ایسا چھوٹے بھائی کا بھی حصہ ہے، اور جیسے باپ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا حصہ ایسا بہن کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے. جس نے کاروبار سنبھال لیا بس وہ اس کا ہو گیا، اور باقی کے تو یہ وہ ساری لائنیں ہیں جس کے متعلق علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری سب کی کمائیاں جو مشکوک ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال میں جان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال مقبول نہیں ہیں. اس لیے دوستو اور بزرگوں یہ بہت ضروری ہے. اور حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ان کے اتنے احسانات ہیں امت پر، ساری امت مل کر اس ایک آدمی کے احسان کو چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا، اتنا کام انہوں نے کیا. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، لیکن آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی، تزکیہ نفس پر اور تصوف پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو حضرت امام محمد نے فرمایا کتاب البیوع ہے کیا؟ یہ تو تصوف ہی ہے کہ کاروبار کیسا کرنا چاہیے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام تصوف ہے. اس سے ہم لوگ جو ہیں بہت ہی دور ہیں. تو ایسے ہی ہے جیسے کہ چوری کر کے کھانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رشوت لے کر رشوت دے کر کھانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دھوکہ دے کر کھانا، یہ ایسے ہی ہے ڈکیتی اور چوری کر کے کھانا. یہ ساری شکلیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہے. تو یہ بھی ہمارا سارا جو سسٹم جو ہے چل رہا ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں جو چل رہا ہے، یہ سارا سسٹم دین کی ناواقفیت کی وجہ سے، ہماری تمہاری جہالت کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے آگے آپ سمجھ لیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نام بارہا سن رکھا ہے آپ لوگوں نے، بہت مشہور ہمارے اس ملک کے، اور پھر بعد میں تقسیم میں ملک کے بعد پڑوس ملک میں چلے گئے. ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا، ان کا کمرہ جہاں پہ وہ آرام کرتے. جیسے آج کل ابا کا بیڈ روم الگ ہے، بچیوں کا بیڈ روم الگ ہے، بھائیوں کا بیڈ روم. تو حضرت مفتی شفیع صاحب کا ایک کمرہ تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گھر کے لوگ کھانے کے وقت یا پینے کے وقت کسی ضرورت سے کوئی گلاس لے کر جاتے، کوئی چمچہ لے کر جاتے، کوئی پلیٹ لے کر جاتے، کوئی ضرورت کی چیز لے کر جاتے تو فوراً اس چیز کو واپس گھر میں پہنچانے کی تنبیہ کرتے. بچے پریشان ہوتے کہ گلاس ہے گھر میں، تمہارے کمرے میں گلاس ہے تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ فوراً آپ گلاس لے کر جاؤ، چمچہ لے کر جاؤ، پلیٹ لے کر جاؤ، بیڈ شیٹ لے کر جاؤ اور وہ فلانی چیز لے کر جاؤ. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ایک دن ان سے پوچھا ابا جان تھوڑی دیر ہو جائے یہ سامان کے لے جانے میں تو اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو مخاطب کر کے کہا بیٹے بات دراصل یہ ہے کہ وصیت نامے میں میں یہ درج کر چکا ہوں، یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں جتنا سامان ہے وہ میرا ہے. یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں جتنا سامان ہے اس کا مالک میں ہوں، بقیہ گھر میں جتنا سامان ہے وہ سب سامان کی مالک جو ہے وہ تمہاری والدہ محترمہ ہے. اگر کوئی پلیٹ تمہارے گھر کے اندر کی وہاں کی میرے پاس آئی تو وہ بھی تم اس کو یہی سمجھو گے کہ وہ میری چیز ہے، پھر میراث کی تقسیم میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فوراً ضرورت پوری ہو جائے، فوراً جو چیز جہاں تھی وہاں پہنچنی چاہیے، جو چیز جہاں تھی وہیں پہنچنی چاہیے. کہ اچانک میرا انتقال ہو گیا تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس چیز کی تقسیم کے اندر.
ان چیزوں کی تقسیم کے اندر بات گرچہ موٹی ہے لیکن بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب سمجھیں، جس کے اوپر میں نے حل کے انداز میں یہ نشاندہی کی۔ اگر یہ ساری چیزوں کو ہم نے قابو میں پا لیا تو پھر آنے والے دنوں میں ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھائیوں میں، بہنوں میں اور بڑے چھوٹے بھائیوں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ ضروری ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں دہرا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مکان کی تعمیر باپ کر رہا ہے، بیٹا اس میں تعاون کر رہا ہے، تو بیٹے کو اور باپ کو یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں مل کر بیٹھ کر یہ بات طے کریں کہ یہ رقم جو میں لگا رہا ہوں، میں اس گھر کے اندر بھاگیدار بنوں گا اور بھاگیدار اس اتنے حصے کا بنوں گا، یا یہ کہ میں جو اس وقت تعاون کر رہا ہوں ابا کا گھر کی تعمیر میں، یہ میری طرف سے ابا کے لیے تعاون ہے، یا یہ کہ میں یہ جو رقم لگا رہا ہوں بطور قرض ابا آپ کو میں دے رہا ہوں، بطور قرض میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، یہ طے ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کاروبار کے اندر باپ اپنے بیٹے کو کاروبار میں لے رہا ہے تو یا تو یہ کہ وہ باپ کا تعاون کر رہا ہو، یا یہ کہ وہ ملازم ہو، اس کو بحیثیت ملازم کے رکھ رہا ہے باپ، جیسے اور ملازموں کو میں رکھتا ہوں ایسا میرا بیٹا بھی میری دکان میں ملازم ہے، اس کی تنخواہ دو، اس کی تنخواہ دو، یا یہ کہ وہ آپ کے کاروبار میں شریک بنا رہے ہیں تو نفع کا فیصد اس کا طے کرو کہ جو نفع آئے گا 50% تیرا ہوگا، 50% میرا ہوگا، یا 1/3 تیرا ہوگا، باقی میرا ہوگا، یا یہ کہ تو میرے ساتھ کاروبار میں رہے گا لیکن صرف اس نیت سے رہے گا کہ میرا تعاون کرے، میری مدد کرے، مجھے سہولت فراہم کرے۔ اگر یہ ساری چیزیں کاروبار میں لینے سے پہلے، گھر کی تعمیر سے پہلے یا اور چیزوں سے پہلے جب تک ہم طے نہیں کرتے، اس وقت اس کیے بغیر ہم اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں یا ماں باپ اپنے بچوں کو شریک کرتے ہیں، تو یہ سارا نظام و نظام ہے کہ جس نظام کے ذریعے سے تم اپنے گھروں میں، اپنے کاروباروں میں فتنے کی اور جھگڑے کی بنیاد رکھ رہے ہو، اپنی کمائیوں کو مشکوک بنا رہے ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کاروباری لائنوں کو اور گھر کے سارے نظام اور سسٹم کو درست کرنے، صحیح کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔